بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید نے ایک کام یہ کیا کہ 5,000 کی نفری کاکا بن عمر کو دی کہ وہ فارس کی فوج کے اس حصے پر حملہ کریں جو حسید کے مقام پر جمع ہے، اور دوسرا یہ کہ 5,000 نفری ایک اور سالار ابو لیلہ کو دی اور اسے مدائن کے اس لشکر پر حملہ کرنے کو روانہ کیا جو حنافس کے مقام پر حمزن تھا۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستو، خالد بن ولید نے ان دونوں سالاروں سے کہا، تم دونوں صبح طلوع ہوتے ہی بیک وقت اپنے اپنے ہدف پر حملہ کرو گے۔ حنافس حسید کی نسبت دور ہے، ابو لیلہ تجھے تیز چلنا پڑے گا۔ کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ دونوں لشکروں پر ایک ہی وقت کیوں حملہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ جا سکیں۔ کاکا بن عمر نے جواب دیا، ابن ولید تیری اس چال کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے، فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے ساتھ صرف 5,000 سوار اور پیادے ہیں، میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ چھاپا ہوگا۔ اتنے بڑے لشکر پر اتنے کم آدمیوں کا حملہ چھاپا ہی ہوتا ہے۔ وقت بہت کم ہے میرے رفیقو، جاؤ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ خالد بن ولید خود عین التمر میں اس خیال سے تیاری کی حالت میں رہے کہ عیسائی قبیلے جو صنعاء اور زمیل میں اکٹھے ہو رہے تھے وہ فارس کے لشکر کے ساتھ جا ملنے کو چلیں تو انہیں وہیں الجھا لیا جائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی ذہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کا لشکر ابھی 4 حصوں میں بٹا ہوا 4 مختلف مقامات پر تھا۔ ان 4 حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ خالد بن ولید نے ایسی چال چلی کہ چاروں حصے الگ الگ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکیں اور ہر ایک کو الگ الگ شکست دی جائے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید کا یہ حکم تھا کہ دشمن کو تباہ کرو۔ ان مورخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لیا کہ جنگی قیدی اکٹھے نہ کیے جائیں، دشمن کا صفایا کر دو۔ خالد بن ولید اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ خالد بن ولید اتنی تھوڑی اور تھکی ہوئی نفری سے اتنے طاقتور دشمن کو کیسے ختم کر سکتے تھے۔ سالار کاکا بن عمر تو وقت پر اپنے ہدف پر پہنچ گئے۔ دشمن کے لیے ان کا حملہ غیر متوقع تھا۔ حسید کی خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ مسلمان بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی مانند آ رہے تھے۔ 5,000 نفری کو سیلاب نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن ان 5,000 کی تندی اور تیزی سیلاب سے کم نہ تھی۔ آتش پرستوں کا سالار روزبہ اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ اس نے ایک قاصد کو اپنے اس لشکر کے سالار زہر مہر کی طرف جو حنافس میں حمزن تھا اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور صورتحال مخدوش ہے۔ قاصد بہت تیز وہاں پہنچا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ سالار زہر مہر اپنے ساتھی روزبہ کے اس پیغام پر ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ روزبہ کا دماغ چل گیا ہے، مسلمانوں میں اتنی جرأت کہاں کہ باہر آ کر حملہ کریں۔ قاصد نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے۔ زر مہر اپنے لشکر کو وہاں سے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے سالار اعلیٰ بہمن جازویہ کا حکم تھا کہ کسی اور جگہ کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی لشکر بغیر اجازت ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ لیکن قاصد نے زر مہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ لشکر کو حنافس رہنے دے اور خود حسید جا کر دیکھے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ جب حسید پہنچا تو اپنے ساتھی سالار روزبہ کو مشکل میں پھنسا ہوا پایا۔ کاکا کا بڑا زوردار حملہ تھا، اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ دشمن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس افراد کے بل بوتے پر آدھا لشکر بڑی اجلت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ زر مہر بھی آ گیا تھا، اس نے روزبہ کا ساتھ دیا۔ توقع یہی تھی کہ آتش پرست مسلمانوں پر چھا جائیں گے۔ کاکا بن عمر خالد بن ولید والی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، وہ روزبہ کو للکار رہے تھے۔ روزبہ قلب میں تھا، کاکا کی بار بار للکار پر وہ سامنے آ گیا۔ کاکا اپنے محافظوں کے نرگے میں اس کی طرف بڑھے جا رہے تھے، وہ اپنے محافظوں کے حصار سے نکل آیا۔ ادھر کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محافظوں کو چھوڑ کر آگے ہوئے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، وار روکے، پینترے بدلے، اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کاکا کی تلوار روزبہ کے پہلو میں بغل سے ذرا نیچے اتر گئی۔ کاکا نے تلوار کھینچ لی اور گھوڑے کو روک کر پیچھے کو موڑا۔ روزبہ گھوڑے پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کاکا نے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی پیٹھ میں خنجر کی طرح مار دی، جو روزبہ کے جسم میں کئی انچ اتر گئی۔ روزبہ گھوڑے سے اس طرح گرا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ کاکا نے دیکھ لیا اور گھوڑے کو روزبہ کے گھوڑے کے قریب کر کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبوئی۔ گھوڑا سرپٹ دوڑ پڑا اور روزبہ کو زمین پر گھسیٹتا اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ زر مہر قریب ہی تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس مسلمان کماندار کا نام نہیں لکھا جس نے زر مہر کو دیکھ لیا اور اسے للکارا۔ زر مہر مقابلے کے لیے سامنے آیا اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھی روزبہ کا ہو چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا
کہ اسے اس کے گھوڑے نے گھسیٹا نہیں تھا۔ وہ خون سے لت پت اپنے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ مدائن کے اس لشکر میں ایک تو وہ کماندار اور سپاہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انہیں بے جگری سے لڑتے دیکھ چکے تھے۔ انہیں اپنی شکست کا یقین تھا۔ ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سی بھی جان نہیں تھی۔ وہ کٹ رہے تھے یا لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جازویہ نے جن نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ تیغ زنی اور تیر اندازی وغیرہ میں تو طاق تھے اور ان میں جوش و خروش بھی تھا، لیکن انہوں نے میدان جنگ پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتا ہوا بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ زخم خوردہ گھوڑوں کو بے لگام دوڑتے اور انسانوں کو کچلتے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب انہوں نے اتنی غارت گری اور اتنا زیادہ خون دیکھا کہ زمین لال ہو گئی ہے، تو انہیں ان پرانے سپاہیوں کی باتیں یاد آنے لگیں جو مسلمانوں سے لڑے اور بھاگے تھے۔ اب وہ سپاہی زخمی ہو کر گر رہے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ نوجوانوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ تلواروں اور برچھیوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آتش پرستوں کے لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے جب دو نعرے سنے تو وہ فرار کا راستہ دیکھنے لگے۔ خدا کی قسم، یہ کسی مسلمان کا نعرہ تھا۔ زرتشت کے پجاریوں کے دونوں سالار مارے گئے ہیں۔ پھر یہ للکار بلند ہوتی چلی گئی۔ پھر دشمن کے اپنے سپاہیوں نے چلانا شروع کر دیا، روزبہ اور زرمہر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی للکار سنائی دی، خالد بن ولید آ گیا ہے، خالد بن ولید کا لشکر آ گیا ہے۔ اس نعرے نے مدائن کے لشکر کا رہا سہا دم خم بھی ختم کر دیا اور لشکر بکھر کر فردن فردن بھاگ اٹھا۔ بھاگنے والوں کا رخ حنافس کی طرف تھا، جہاں مدائن کے لشکر کا دوسرا حصہ ہمدان تھا۔ حنافس کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار ابو لیلہ کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ حنافس اور حسید پر بیک وقت حملے ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ حنافس حسید کی نسبت دور تھا۔ ابو لیلہ اپنی 5000 فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز، لیکن بر وقت نہ پہنچ سکے۔ حسید پر کاکا بن عمر نے پہلے حملہ کر دیا۔ تاہیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا، لیکن تاہیر بھی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ابو لیلہ کے پہنچنے سے ذرا ہی پہلے حنافس کے لشکر کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں نے روزبہ اور زرمہر کو مار ڈالا ہے اور لشکر بری طرح سے کٹ رہا ہے۔ ابو لیلہ جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کے لیے تیار پایا۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ ابو لیلہ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا۔ وہ ہلا نہیں بول سکتے تھے، انہیں چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ اس انتظار میں کہ دشمن حملہ پہلے کرے، حسید سے بھاگے ہوئے سپاہی حنافس کی خیمہ گاہ میں پہنچنے لگے۔ سب سے پہلے گھوڑ سوار آئے، ان میں بہت سے زخمی تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے، انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غضب کو مبالغے سے بیان کیا اور ایسی دہشت پھیلائی کہ حنافس کے لشکر کا حوصلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا۔ بھگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا ہے۔ حنافس والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار محبوزان کے پاس تھی۔ زیادہ مورخوں نے لکھا ہے کہ محبوزان اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان قلعوں میں بند ہیں اور ان کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور یہ بھی کہ خالد بن ولید جا چکا ہے، لہذا قلعوں پر حملے کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے۔ اب صورتحال بالکل ہی بدل گئی تھی۔ مدائن کے سالار محبوزان نے روزبہ کے لشکر کی حالت سنی اور اپنے لشکر کی ذہنی حالت دیکھی اور یہ سنا کہ خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر آ گئے ہیں، تو اس نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ ابو لیلہ نے بغیر لڑے ہی فتح حاصل کر لی۔ اس نے اپنے 1-2 آدمی محبوزان کے لشکر کے پیچھے بھیجے کہ وہ چھپتے چھپاتے جائیں اور دیکھیں کہ یہ لشکر کہاں جاتا ہے۔ خالد بن ولید عین التمر میں تھے۔ انہیں پہلی اطلاع یہ ملی کہ حسید کا لشکر بھاگ گیا ہے۔ بہت دیر بعد ابو لیلہ کا بھیجا ہوا قاصد خالد بن ولید کے پاس پہنچا اور یہ خبر پہنچائی کہ حنافس والا لشکر بغیر لڑے پسپا ہو گیا ہے اور مدی پہنچ کر عیسائیوں کے ساتھ جا ملا ہے۔ وہاں جو عیسائی عربوں کا لشکر جمع تھا، اس کی کمان حذیل بن عمران کے پاس تھی۔ اس طرح مدی میں دشمن کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ خالد بن ولید سوچ میں پڑ گئے۔ وہ آتش پرستوں کے مرکزی مقام مدائن پر حملہ کر سکتے تھے۔ مدائن فارس کی جنگی طاقت کا دل تھا۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ وہ اس دل میں خنجر اتار سکتے ہیں یا نہیں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ خالد بن ولید مدائن پر حملہ کرتے تو فتح کا امکان تھا، لیکن ان پر عقب سے یہ لشکر حملہ کر سکتا تھا جو مدی میں جمع ہو گیا تھا۔ خالد بن ولید نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے مدی کی اجتماع گاہ کو ختم کیا جائے۔ یہ فیصلہ اور ارادہ کر لینا کہ اس لشکر کو ختم کیا جائے آسان تھا،
لیکن اتنے بڑے لشکر کو اتنی تھوڑی نفری سے ختم کرنا کہاں تک ممکن تھا یہ یقینی نہیں تھا، مگر خالد بن ولید اسے یقینی بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے جرنیل تھے۔ انہوں نے ایسی اسکیم بنائی جسے آج کے جنگی مبصر بے مثال کہتے ہیں۔ میرے رفیقو، خالد بن ولید نے اپنے سالاروں، نائب سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر کہا، خدا کی قسم، تم نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ انسانی سطح سے بالا تر تھی۔ تم نے 5 گنا قوی دشمن کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ نفری کو جس طرح کاٹا اور بھگایا ہے، یہ تمہاری مافوق الفطرت طاقت تھی، یہ ایمان کی قوت ہے۔ تمہیں اس کا اجر خدا دے گا۔ اب میں تمہیں ایک بڑے ہی کٹھن امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ ابن ولید، سالار کاکا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو ٹوک دیا، کیا تو اتنی باتوں کو ضروری سمجھتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، ہم اس اللہ کے حکم سے لڑ رہے ہیں جس نے تجھے ہمارا امیر بنایا ہے۔ حکم دے کہ ہم آگ میں کود جائیں اور پھر ہمارے جسموں کو جلتا ہوا دیکھ۔ تجھ پر خدا کی رحمت ابن عمر، خالد بن ولید نے کہا، میں نے یہ باتیں اس لیے ضروری سمجھی تھی کہ میں تمہیں آگ میں کودنے کا حکم دینے والا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجاہد یہ نہ کہے کہ ولید کے بیٹے نے بڑا ظالم حکم دے دیا تھا۔ میرے رفیقو، ہمیں جان کی بازی لگانی ہے۔ تمام مجاہدین سے کہو کہ تمہارے صبر اور استقلال کا ایک اور امتحان باقی ہے اور اسے اللہ کا حکم سمجھنا۔ خالد بن ولید نے اپنی جو اسکیم سب کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ دشمن پر رات کے وقت 3 اطراف سے حملہ کرنا ہے اور حملے کے مقام تک اتنی خاموشی سے پہنچنا ہے کہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام تر فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں تقریباً 5000 سوار اور پیادے تھے۔ یہ تینوں حصے ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر تھے۔ حسید، حنافذ اور عین التمر، ان سب کو اپنے اپنے مقام سے مقررہ راستوں سے مدی تک پہنچنا تھا۔ خالد بن ولید نے حملے کی رات بھی مقرر کر دی تھی اور مقام بھی، جو مدی میں دشمن کی اجتماع گاہ سے کچھ دور تھا۔ تینوں حصوں کو رات کے وقت اس مقام پر پہنچنا تھا۔ مدی میں دشمن کا جو لشکر خیمہ زن تھا اس کی تعداد کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دشمن کی تعداد 60 اور 70 ہزار کے درمیان تھی اور اس پر حملہ کرنے والے مجاہدین کی تعداد 15,000 تھی۔ اس قسم کی اسکیم کو پائے تکمیل تک پہنچانا ناممکن کی حد تک مشکل تھا۔ 5-5 ہزار کے لشکر کے لیے سفر کے دوران خاموشی برقرار رکھنا آسان کام نہیں تھا، لیکن بڑی سختی سے خاموشی برقرار رکھنی تھی۔ دوسری مشکل خالد بن ولید کے لیے تھی۔ وہ خود عین التمر میں تھے جہاں ان کی فوج کا صرف ایک حصہ تھا۔ دوسرے 2 حصوں کو حسید اور حنافذ سے چلنا تھا۔ انہیں قاصدوں کے ذریعے اپنے رابطے میں رکھنا تھا تاکہ حملے والے مقام پر بر وقت پہنچ سکے۔ جو رات مقرر کی گئی تھی وہ نومبر 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کی ایک رات تھی۔ خالد بن ولید کے مجاہدین کے تینوں حصے اپنے اپنے مقام سے چل پڑے۔ گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ تینوں حصوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ چند ایک آدمی لشکر کے آگے اور دائیں بائیں جا رہے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی راستے میں مل جائے اسے پکڑ لے تاکہ وہ دشمن تک خبر نہ پہنچا سکے۔ دشمن کے بیدار ہو جانے کی صورت میں مجاہدین کی کامیابی مخدوش ہو جاتی اور دشمن گھات بھی لگا سکتا تھا۔ رات کے چلے ہوئے اسی رات نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دن کو لشکر کو چھپا کر رکھا گیا اور دیکھ بھال والے آدمی دور دور پھیلے رہے۔ خالد بن ولید نے اپنے جاسوس دشمن کی اجتماع گاہ مدی تک بھیج رکھے تھے۔ وہ دشمن کے متعلق اطلاعیں دے رہے تھے۔ ان کی آخری اطلاع یہ تھی کہ دشمن نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے پتہ چلے کہ وہ کسی طرف حملہ کرنے کے لیے کوچ کرنے والا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دشمن کے سالار اپنے سالار اعلیٰ بہمن جازویہ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ جانے سے ان کے لیے صورتحال بدل گئی تھی۔ اس کے مطابق انہوں نے اپنی ساری اسکیم بدلنی تھی۔ اس رات بھی مدی کی خیمہ گاہ میں دشمن کا لشکر گہری نیند سو رہا تھا۔ جس رات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے تینوں حصے بخیر و خوبی اسکیم کے عین مطابق مدی کے قریب مکمل خاموشی سے پہنچ گئے تھے۔ بعض مورخوں نے اسے محض ایک معجزہ کہا ہے اور کچھ اسے خالد بن ولید کی دی ہوئی ٹریننگ اور ان کے پیدا کیے ہوئے ڈسپلن کا کرشمہ کہتے ہیں۔ آدھی رات سے ذرا بعد دشمن پر قہر ٹوٹ پڑا۔ لشکر سویا ہوا تھا۔ مجاہدین نے جگہ جگہ آگ لگا دی تھی جس کی روشنی میں اپنے پرائے کی پہچان آسان ہو گئی تھی۔ مدائن اور عیسائی قبیلوں کے اس لشکر کو سنبھلنے اور تیار ہونے کی مہلت ہی نہ ملی۔ مسلمان نعرے لگا رہے تھے۔ زخمیوں کی چیخو پکار اس دہشت میں اضافہ کر رہی تھی جو دشمن کے لشکر پر طاری ہو گئی تھی۔ مدینہ کے مجاہدوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہ للکار بڑی بلند تھی، کسی کو زندہ نہ رہنے دو، دشمن کا صفایا کر دو۔ دشمن کے گھوڑے جہاں بندھے تھے وہیں بندھے رہے
اور ان کے سوار ان تک پہنچنے سے پہلے ہی کٹ رہے تھے۔ مسلمانوں نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا تھا، اسی اندھیرے سے دشمن نے بھی فائدہ اٹھایا۔ کئی آتش پرست اور عیسائی زندہ نکل گئے۔ ان کی اجتماع گاہ 1.5-2 میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حملہ 3 طرف سے کیا گیا تھا۔ صبح کا اجالا صاف ہوا تو دشمن کی اتنی وسیع و عریض خیمہ گاہ میں کوئی بھی لشکری زندہ نہیں تھا۔ زندہ وہی رہے تھے جو مسلمانوں کے اس پھندے سے نکل گئے تھے۔ منظر بڑا ہی ہیبت ناک تھا۔ جدھر نظر جاتی تھی سوائے لاشوں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھی۔ زخمی تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو رہے تھے۔ فضا خون اور موت کی بو سے بوجھل تھی۔ سالاروں کے خیمے دیکھے گئے، ان میں سامان وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ شراب کی سراہیاں رکھی تھی۔ ہر چیز ایسے پڑی تھی جیسے ان شاہانہ خیموں کے مکین ابھی ابھی نکل کر گئے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے۔ کوئی سالار نظر نہ آیا، وہ زندہ نکل گئے تھے۔ سالار محبوزان بھی نکل گیا تھا اور عیسائیوں کا سردار اور سالار حذیل بن عمران بھی زندہ نکل گیا تھا۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق آتش پرستوں اور عیسائیوں کے سردار زمیل چلے گئے تھے، جہاں عیسائی قبائل کا دوسرا حصہ حمزن تھا۔ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ابھی تیاری ہی کر رہا تھا۔ وہ جس لشکر کا حصہ تھا اس کے 3 حصے تباہ ہو چکے تھے۔ زمیل والے اس لشکر کا سردار ربیہ بن بجیر تھا۔ مال غنیمت میں مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ قیمتی اور کارآمد چیز ملی وہ ہزاروں گھوڑے تھے جو انہیں زینوں سمیت مل گئے تھے۔ اس سے آگے صنع اور زمیل 2 مقامات تھے جہاں بنی تغلب، نمر اور ایاد کے عیسائی مسلمانوں کے خلاف خیمہ زن تھے۔ وہ بھی مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادوں سے گھروں سے نکلے تھے۔ عیسائیوں کے سردار عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بن عقا بھی کہیں آگے تھا۔ وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے عیسائی لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ خدا کی قسم، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدی کی معجزہ نما فتح کے بعد اپنے سالاروں سے کہا، میں دومت الجندل سے قسم کھا کر چلا تھا کہ بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر وہ کبھی اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بنی تغلب ابھی آگے ہیں، ان پر جھپٹنے کی تیاری کرو۔ مدی کی بستی پر بھی مسلمانوں نے چھاپا مارا تھا۔ یہ عیسائیوں کی بستی تھی۔ وہاں 2 ایسے آدمی کو مسلمانوں نے قتل کر دیا جو مسلمان تھے۔ انہوں نے کسی وقت مدینہ میں آ کر اسلام قبول کیا اور واپس اپنی بستی میں چلے گئے تھے۔ انہیں مجاہدین نے انجانے میں عیسائی سمجھ کر مار ڈالا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی فتح کی خبر خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق کو مدینہ بھیجی اور پیغام میں یہ اطلاع بھی دے دی کہ مجاہدین کے ہاتھوں عیسائیوں کی ایک بستی میں 2 مسلمان بھی غلطی سے مارے گئے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین نے فتح کی خبر کے ساتھ ان 2 مسلمانوں کے قتل کی خبر بھی سب کو سنا دی۔ خالد بن ولید کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسلمانوں کا خون معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ کفار کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس صورتحال میں جو وہاں پیدا ہو گئی تھی مارے جا سکتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا، اس قتل کا ذمہ دار خالد ہے۔ عمر فاروق نے اصرار کیا، اسے سزا ملنی چاہیے۔ خلافت مدینہ کی طرف سے دونوں مقتولین کے پسماندگان کو خون بہا ادا کیا جائے گا۔ ابوبکر صدیق نے فیصلہ سنایا اور یہ خون بہا اسی قاصد کے ہاتھ بھیج دیا جائے جو فتح کی خبر لایا ہے۔ عمر فاروق نے پھر سزا کی بات کی۔ عمر خلیفۃ المسلمین نے گرج کر کہا، خالد بن ولید واپس نہیں آئے گا۔ میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کفار کے خلاف بے نیام کیا ہے۔